میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچے کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی۔ اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے۔ بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی۔ ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سی دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر، مگر ادراک نہیں ہے زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو چاہ سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوریبڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتا ہے، nobody knows، کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتا ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ریئلٹی ہے، مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا 4 دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار۔ کمال ہے، آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہ کرنسی کون سی چلے گی۔ اچھا صرف نیت کی ہے
اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع، جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتا نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، آج بھی جا سکتے ہو. اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے، چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی، ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں؟ اس حقیقت سے نکل جائیں گے؟ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کرے. ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت کو آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 लाख دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے. واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا.
اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے ہی تو حکم دیا, اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا, اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. آئے ہائے ہائے, یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی, فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی, ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے, 5 سال کا, 10 سال کا. ایک دکان ہے تو 2 دکانیں, ایک گھر ہے تو 2 گھر, بڑا گھر, ہوادار گھر ہے, نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے, ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے, یہی سوچ ہے بس. اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے, بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے وہ حکم فرمایا تو ہند پہنچا, کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی, کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں, میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے, ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں. چاہتے ہیں نا, اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے, تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے, نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے, اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے, گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہے نا, ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو, کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے, صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے, باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے, قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی, تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی, میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, ٹائم دے میں توبہ کر لوں. نہیں, جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا, جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا. سوچے وہ جو شراب میں جائے گا, نشے میں جائے گا, ادھر کیسے اٹھایا جائے. اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے. عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا, ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو. آپ چاہتے اچھی موت ہو, میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے. جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے, جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے, جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جو حلال روزی کماتا ہے, جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے. سبحان اللہ, وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے, اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے. رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا. دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے. اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے, فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر, حدیث کا مضمون ہے, آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہم ہر مسلمان چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو. اب ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری, یقین کرے عجب کہانی ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. سکرات کو جانتے ہو کیسا ہو؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی, بندہ اتنی تکلیف پہ ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے. ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا, سکرات کی کیا بات کروں میں.
جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا، افضل الذکر حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ کتنا کرتے ہیں؟ سوچے نا، ہم اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ کسی ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا؟ اگر پتا چل جائے، مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لے۔ جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا۔ آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا۔ قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کو پتا ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا، ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آگے بھیج کر تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ کئی بار
بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا. بادشاہ آدمی تھا، جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون. سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا، بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا، وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا. بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام. تو بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے. تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہے، چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس گیا، واقعی بہت بیمار تھا. کہا بادشاہ سلامت خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے، اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا. تھا تو بے وقوف نا. کہتے ہیں آپ کہیں اور جا رہے؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، زبردست بیڈ رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا، ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر کے باہر خادم خادمائیں کنیزے غلام بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا، جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے. وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے؟ اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. یہ ہے تو بظاہر واقعہ، مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے. آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے، کوئی کہتا ہے رنچوڑ لائن میں، کوئی کہتا ہے گارڈن میں، کوئی کہتا ہے کلفٹن میں. جنت میں گھر ہے کہ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے، یو پی ایس لگائے، جنریٹر لگائے، تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا. قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتا ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو. سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا، مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی. جس کا یہاں نرم بستر ہے نا، جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا. قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا، کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے، خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا. فکر کرنی دنیا میں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، ٹاپ اپ کروا لیں، پیسے ڈلوا لیں، 80% ختم ہو گیا، آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا. ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے یار موبائل بند ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے، 70% گزر گئی، 80 گزر گئی، اب 3 دن رہ گئے، توبہ کر لو. نہیں، پتہ نہیں ہوتا بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. خدارا آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے، غفلت سے باہر آئیے، اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں، موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی. اللہ والے دیکھو کیسے یاد کرتے تھے موت کو، روز قبر کو دیکھتے تھے، قبر پہ جا کے لیٹتے تھے. ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی. اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہا. آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، صحت کا ڈھل جانا، کمر کا جھک جانا، اعضاء میں کمزوری آ جانا، یہ سارے موت کے قاصد ہیں. یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو، تیاری کر لو. اب تو تیاری کر، مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میں تو بالکل فٹ ہوں، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو بنانا ہے، ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے. میں نہیں، کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی، مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا. کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا، ادھر میرا کیا بنے گا.
ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ اعمال کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اب آج یہ پلان کرنا ہے، آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ۔ آقا فرماتے مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے۔ فرمایا نمبر 1، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں، طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ہدایہ شریف، اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے۔ سبحان اللہ، ہر کتاب چھپ رہی ہے، تفسیر چھپ رہی ہے، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہے، اور علماء کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ پہلا آپشن تھا۔ غور سے میری بات سنیے، شاید جتنے یہاں بیٹھے نا ہم اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اب آ جائیں دوسرا آپشن، مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہے۔ اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوچنا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پہلا آپشن کیا ہے، علم دین۔ ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے، مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے، دنیا بھر میں بناتی ہے۔ آپ عالم بنے یا اپنے بچوں کو عالم بنے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے، علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے، تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ۔ اس طرح کے مدارس، جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں، تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے۔ پہلا آپشن۔ دوسرا، نیک اولاد۔ یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل، لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی، صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائے کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا۔ اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں، اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا، اور وہ ہے صدقہ جاریہ۔ مشورہ دیتا ہوں، اللہ نے نوازا ہے نا تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہاں، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملا، دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا۔ تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اچھا، صرف مسجد نہیں، یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے، شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے، میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں، ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں، ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب مرنا، تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا، انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی۔ اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے، اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کر لیں۔ دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پکی سچی نیت کرے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے، الحمدللہ کمال کا ماحول ہے۔
بار بار آخرت یاد دلاتا ہے، بار بار موت یاد دلاتا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم بھول نہ جائیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ جب نے موت کی تیاری کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ اب تک تو ایسے اعمال کیے نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیے ہوں۔ اے اللہ گناہ ہی گناہ ہے، کرم کر دے، پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے۔ اے اللہ نیکیوں والی، سنتوں والی، اے اللہ تیری فرما برداری والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ مرنا تو ہم نے ہے ہی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، مگر مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ مرتے وقت اے اللہ ہمیں مدینے پہنچا دینا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں، اے اللہ تیرے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ زندگی کی آخری نماز جو پڑھیں وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ادا کریں، اور اے رب کریم پھر آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، نبی پاک کے دیدار کرتے ہوئے ایمان اور عافیت والی ہمیں مدینے والی موت نصیب فرما۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے۔ ہے تمنا یا تار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، خام لینے بڑھ کے شارح مدینہ۔ اے کریم ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے دور نہ ہو۔ اے پروردگار ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم، اے پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے پروردگار عالم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ باعافیت، با ذوق اور مقدس اور مقبول حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جن الفاظ کے ذریعے تجھے پکارا تھا، ہم بھی تجھے پکارنے جا رہے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے، غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے نور میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہمیں ظلمت سے نکال کر ہمیں نور میں داخل کر دے۔ آئیے مل کر پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا
الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار ہماری محبتوں کو سلامت رکھ، ہماری نسبتوں کو سلامت رکھ۔ اے پروردگار مالک کریم ہم تیرے بندے ہیں، عاجزی کے ساتھ تیرے دربار پہ مانگ رہے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو نبی پاک کا جنت میں پڑوس نصیب فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير یا فتاح وبك نستعين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو
آپ کے نبی کے نواسے ہیں اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے، تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے، قرآن پڑھو۔ کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو۔ وہ پادری حیران ہو گیا۔ اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم العادات کے لحاظ سے 786 عادات ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا عادات بنتے، یہ ایک پورا علم ہے علم العادات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210، لکھو اپنے پاس۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4۔ آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61۔ لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261۔ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200۔ امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری۔ اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے۔ ہمارے علماء کا علم دیکھو۔ اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ کیا ہے، آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں۔ ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں۔ باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا، مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا
خدائے پاک کرتا ہے بیان ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، یعنی ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا نا، امام حسن کا ذکر ہوا، بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا، اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے ایک اور جگہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں، ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے، پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء آیت نمبر 54، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ترجمہ بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔ خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اچھا یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے۔ ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا۔ ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز، کیا کہا؟ ستارے۔ اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی ہیں۔ اچھا اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اچھا پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرو دیا، جو میں پہلے بیان سٹارٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو سمجھ آئے گا وہ کیا ہستی ہیں، کیا مقام ہے، علم کیسا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت، ہم اہل سنت والے ہیں نا، سب سے پیار ہے نا، صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی۔ سنو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں اہل سنت والوں کا تو بیڑا پار ہی لگنا ہے۔ اب جو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو سمندر پار کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، اچھی کشتی اور ستارے ہیں۔ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے ستاروں سے ہی راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہے، کشتی جو ہے ہماری جو اہل بیت ہے، اور ستارے جو ہیں وہ ہمارے صحابہ ہیں، دونوں کا پیار دل میں ہے، دونوں کو فالو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار لگ جانا ہے۔ تو یہ ہے
اہل بیت. اچھا اب اہل بیت کو ذرا وسیع طریقے سے ایک براڈ مینٹالٹی کے ساتھ سمجھیے کہ اس میں کون کون شامل ہیں. خاص اہل بیت کا ذکر تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا. ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر. یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا. تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا. تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں. پھر پیارے آقا علیہ السلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے. اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی. تو آپ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ Look at the status of that particular house. حجرہ عائشہ. اچھا حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے. مولانا حسن کیا لکھتے ہیں؟ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو بہرحال اہل بیت کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور پھر اسی گھرانے کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی کی داستان رقم کی، سبحان اللہ، نانا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا. امام حسین ایسی با کرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے وہ برتھ بھی کرامت ہے. آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے. اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے. اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں. اور پھر تو جبھی تو کہتے ہیں، مل کر پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا. اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو. مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا. امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا. اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطی رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی. اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا. جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا.
سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا. 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو. تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی. تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین، مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا. حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی. آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقین کریں، جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا ان یزیدیوں کے سامنے، لاسٹ خطبہ، حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے، مگر پھر بھی، حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے، اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. آپ آخری وقت بھی سلوک کی بات کرتے رہے، انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے، انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے، تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائے. اتمام حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں، بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ، اور وہ لالچ تھی پیسے کی، اقتدار کی. جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں، کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا، کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے، جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی، یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا، آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا، اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے
تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ It means نماز is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی، نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا ایک بار بے ہوشی، غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گیا، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی۔ تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جو بیان میں آئے تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں، کلیمٹی میں ہیں، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی۔ بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی،
ہے کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو. یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہیں، واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور. ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ. ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا.
تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے. 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا، کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے. ہاں دل بہت چاہتا ہے، مگر یہ صبر جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے، وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا، برا بھلا کہا، یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر، انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں، بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ ہے کیا ہے، جو ٹٹ فور ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے، میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں، ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے، who is more stronger, who is more powerful. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے، تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. What is the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن، آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا ہے میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں، بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ، ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے، بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں، کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے، بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ، کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، رشتہ داری
गालियां काटी हुई हैं, दोस्तों के पास जा नहीं रहे हैं, मियां बीवी में लड़ाई है, एक सॉरी के लिए बीवी घर बैठी है, वो कहती शौहर सॉरी कह दे तो मैं आ जाऊंगी, शौहर कहता बीवी माफी मांग ले तो मैं ले आऊंगा। अरे भाई कोई भी आगे बढ़ के माफी कर लो भाई, अल्लाह से माफिया मांग रहे हो, बंदों को माफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे खुद बताए ना ये कैसी दुआ है, कहे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैंने किसी को माफ नहीं करना। ये बनती है दुआ? अल्लाह से पता है क्या कहें, अल्लाह मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया है, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है ना, अल्लाह तू भी मुझे माफ कर दे। लुक एट द वे टू टॉक, ये मजा है ना बात करने का, फिर दुआ करने का लुत्फ भी आएगा आपको। तो दुश्मनियां ना रखें, गुस्से पर काबू पाएं, मुआफ करें। एक हदीस सुन लीजिए, लर्जा देती है, डरा देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, हदीस का खुलासा है, और जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाता। अब बताइए हम माफ करते हैं, हम रहम करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हम पर रहम करे, हम किसी पर रहम ना करें, नहीं होगा रहम। पहले अपने अंदर तो लाइए ये बातें। अब एक आयत सुनिएगा, इसके तहत एक वाकया और फिर मैं बयान को कंक्लूड करता हूं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफिकून फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान में रब फरमाता है जो खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये गरीब इस्लामी भाइयों के लिए भी मदनी फूल है। अमीर तो खर्च करता है नॉर्मली, गरीब खर्च नहीं करता अल्लाह की राह में। हमारे किबला मुफ्ती कासिम साहब ने तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप कहते हैं पूरी दुनिया के अमीरों का सर्वे कर लेना, उनकी जो पैसे बढ़ने की एक वजह यह भी होती है कि वो कहीं ना कहीं चैरिटी कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, वो मदद और वो नेकी उनके पैसे बढ़ा रही होती है। और पूरी दुनिया के गरीबों का सर्वे करें तो उनमें से बड़ी तादाद वो जो खर्च ही नहीं करती अल्लाह की राह में। कहते हैं हम क्या खर्च करें, हम तो गरीब हैं, हम पर लोग खर्च करें। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं और ये कुरान से दे रहा हूं, जो तंगी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं। आप तंगी में आप रुपया खर्च करें, ये नहीं कहते आप 10,000 रुपए खर्च करें, जितनी आपकी हैसियत। ये कारोबार है, आप 1 रुपया देंगे और आएगा, आप 10 रुपए देंगे और आप किसी न किसी नेकी के काम में खर्च करते रहे, आप गुर्बत से बाहर आ जाएंगे। इफ यू वांट टू टेक आउट योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, आप आए अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करें। कुरान कह रहा है कि जो तंगी और खुशहाली में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और अगला पार्ट कितना खूबसूरत है, फरमाया वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास, फरमाया और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले। इनाम क्या है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। और फिर हाँ, जिंदगी में कैलेमिटीज, प्रॉब्लम, बीमारियां, मुश्किलें, कुरान खुद कहता है कि अमन करीब तुम्हें आजमाएंगे। कभी बीमारी आएगी, कभी भूख आएगी, कभी माल कम हो जाएंगे, कभी डिस्टर्बेंस आएगी, खौफ आ जाएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए और हम इस आयत पर अमल करने वाले बन जाएं, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। यहां एक मैं अकीदे की बात भी क्लेरिफाई कर दूं। कुछ लोगों को बाज़ औक़ात कंफ्यूजन होती है, ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि अल्लाह क्या कह रहा है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद चाहो। क्या सब्र और नमाज खुदा है? बताइए, नहीं है ना, अल्लाह तो नहीं है। हम सब्र और नमाज की इबादत तो नहीं करते। तो जब कुरान कह रहा है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो, तो गैरुल्लाह से मदद मांगने का दर्स तो हमें कुरान दे रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी चीज से या किसी शख्सियत से मदद लेने का मकसद ये नहीं होता कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं। अगर आज के दौर में कोई अल्लाह के नबी से कहता है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या भर दो जोली मेरी या रसूल अल्लाह, तो यहां कोई शिर्क की बात नहीं है, क्योंकि यहां ये नीयत नहीं है कि हम उनको खुदा मान रहे हैं, या ये भी नीयत नहीं है। एक बात, एक अकीदा क्लियर कर देता हूं, पूरी दुनिया में आशिकान रसूल का यही अकीदा है कि कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो सब रब के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जो अल्लाह का है वो उसका अपना है। हां, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को कुछ अताएं की हुई हैं, कुछ पावर्स दिए हुए हैं, वो अल्लाह की अता से अगर किसी को तकसीम करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। यहां एक और बात समझनी है, दुनियावी तौर पर भी क्या होता है कि आप किसी, कोई बॉस होता है अपने किसी मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि ये तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का पावर है, तुम्हारे पास फला चीज का पावर है, वो
उस पावर के बिहाफ पर वो काम कर देता है, मगर कोई ये नहीं कहता कि ही इज द ओनर, एक्चुअली ही हैव अटॉर्नी, ही हैव पावर ऑफ अटॉर्नी। बिल्कुल हमारा भी अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदों को, अपने प्यारों को कुछ इख्तियारात अता फरमाए हैं, और जब वो उन इख्तियारात पर अमल करते हैं तो एक्चुअली वो अल्लाह ही की अता है। हाँ, दुनिया में अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्सियत या कोई बुजुर्ग या कोई अल्लाह वाले अपनी तरफ से देते हैं, रब का इसमें कोई दखल नहीं, तो ये शिर्क है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा सबका अकीदा ये है कि जो कुछ दुनिया में अगर किसी वली, नबी, सहाबी के पास है वो रब का दिया हुआ है, रब की अता है, रब उनको देता है, रब को कोई नहीं देता। रब के पास जो कुछ है वो उसका अपना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कुरान पाक की इस आयत से। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, रब करीम